السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک خصوصی مہمان موجود ہیں جو کہ ٹریول کے لحاظ سے دنیا نے جانتی ہے، اور یہ ٹریول ولاگ کرتے ہیں۔ عبدالولی خان بہت زیادہ مشہور ہیں، بہت سارے ممالک میں انہوں نے وزٹ کیا، اور آج ہمارے ساتھ یہ خصوصی طور پر یہ میری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ ان سے ہم اصل میں کیا جاننا چاہ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ہاٹ ٹاپک ہے کہ بہت بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی جو ترکی میں آئی تھی، یہاں پر رہائش پذیر تھی، یہاں پر زندگی گزارنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ بڑی تعداد میں واپس جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ ان کو بھی ایکسپیرینس ہے، یہ بھی ترکش سٹیزن بھی ہیں، انہوں نے سٹیزن شپ بھی لی ہوئی ہے، اور یہ 2 مرتبہ فیملی کو یہاں لائیں اور پھر دوبارہ پاکستان گئے۔ اور دوسرا ہمارا جو آج کا اہم ٹاپک ہے وہ یہ کہ یہاں پر جو لائف ہے، یعنی لیونگ کاسٹ جو ہے وہ کتنی انکریز ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال میں، کیا اس وجہ سے بھی لوگ واپس جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ تو بہت زیادہ شکریہ۔ آپ کو ایکسپیرینس ہے، یعنی آپ یہاں پر آئے فیملی کے ساتھ، 2 مرتبہ آپ آئے، 2 مرتبہ واپس آپ نے فیملی کو شفٹ کیا پاکستان میں۔ پہلا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ نے کیوں شفٹ کیا یہاں سے، آپ یہاں کیوں نہیں ایڈجسٹ ہو پائے، اپنی فیملی کیوں نہیں ایڈجسٹ ہو پائی؟ پہلے تو شکریہ آپ کا بہت زیادہ کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے، اور دوسرا یہ کہ شروع میں جب میں آیا تھا نا تو کووڈ تھا بڑا پیک کے اوپر، 2020 میں جب ہم آئے تو بہت کووڈ پیک پہ تھا، اور آلریڈی جو ہے پاکستان سے بھی میں اس وجہ سے آیا تھا ٹو بی ویری آنیسٹ کہ دنیا پوری بند تھی، ورنہ ترکی میرا پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ترکی میرا ارادہ نہیں تھا آنا، یعنی شفٹ ہونے کا یا فیملی کے ساتھ پرماننٹ سیٹلمنٹ کے لیے۔ بس آپ سمجھو کہ ایکسیڈنٹلی دنیا بند ہو گئی، اور صرف ترکی واحد ایسا ملک تھا کہ جو اوپن تھا سب کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور وزٹ کے لیے بھی، ورنہ میرا ارادہ یورپ موو ہونے کا تھا فیملی کے ساتھ، لیکن وہ ایمبیسیز بند ہو گئی تو وہ ہماری وہ اپوائنٹمنٹ وغیرہ اور وہ جو ہم نے پلان بنایا تھا وہ سارا وہ ہو گیا۔ پھر جب میں ادھر آیا تو پاکستان میں بھی بچوں کی آپ کو پتہ ہے کہ ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، تو وہاں بھی بند تھا کچھ ٹائم سے، وہ آن لائن وغیرہ چل رہا تھا لیکن وہ اس طرح نہیں وہ کر پا رہے تھے۔ پھر یہاں پہ جب ہم شروع میں آئے، آن لائن بھی ایڈمیشنز وغیرہ بھی بچوں کے نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے نا بہت سارا ایسا ہوتا تھا کہ آپ ایک چیزیں اوپن ہو جاتی تھی پھر سڈنلی پھر بند ہو، بالکل اسٹرکٹ لگ جاتا تھا لاک ڈاؤن، اگر آپ کو یاد ہو 2020 کے اینڈ میں نومبر میں لگ گیا تھا۔ ہاں، تو وہ اس پہلی بار جب ہم واپس گئے نا تو وہ ایک بڑا اس میں ایشو تھا کہ بچے کچھ نہیں کر سکے، بس گھر میں ہی بند تھے، نہ لینگویج سیکھ سکتے کیونکہ لینگویج سینٹر بھی بند ہو گئے، وہ بھی آن لائن تھے۔ ہاں آن لائن تھے اور بند ہو گئے، قسم سے آپ ایڈمیشن نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات ہے اسکول بھی ایسے، کیونکہ لوگ آ ہی نہیں سکتے تھے نا، آفیسز میں بھی نہیں آ سکتے تھے، الاؤڈ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ملٹیپل چیزیں تھی، کووڈ اور یہ جو بچوں کی لونلینس کے گھر میں ہے سارا ہم کیا کریں، اور میں جو ہے خود تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا، تو یہ مسئلے مسائل سارے تھے۔ تو فرسٹ ٹائم 2021 میں پھر واپس چلے گئے ہم لوگ، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لو کہ 8-9 مہینے کے بعد۔ ٹھیک ہے، دوبارہ کیوں گیا واپس؟ اچھا، دوبارہ میں آیا تو سٹیزن شپ مل گئی تھی، تو ہم نے کہا دوبارہ ٹرائی کرتے، اب سٹیزن شپ کے ساتھ کرتے ہیں ٹرائی۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ ہم آئے تھے 2022 میں، پھر بچوں کو اسکول میں داخل کروایا، پھر ساری چیزیں دوبارہ سے وہی اسٹارٹ کی۔ پھر آنیسٹلی ٹو بی ویری آنیسٹ، یعنی کہ ہم لوگ تقریباً سیٹل ہو گئے تھے، بچوں نے زبان بھی سیکھ لی تھی، اسکول وغیرہ ادھر ادھر ایجوکیشن کی ایکٹیویٹیز، اور اینڈ میں جا کے پھر جو ہے ہم لوگ عید پہ گئے تھے پاکستان، تو بچوں نے کہا 1 سال وہاں رہنا ہے، تو وہاں رک گئے، یعنی ٹیمپریری رکے ہوئے وہاں؟ ٹیمپریری رکے ہیں، لیکن ابھی مجھے نہیں لگتا کہ ٹیمپریری، شاید ابھی پرماننٹ ہو۔ اور لاسٹ ٹائم جب ہم گئے تھے تو دوسری بار، تو یہاں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی، اتنی زیادہ کہ جو ہم پاکستان میں جو جس طرح کی لائف ہم لوگ گزار رہے تھے، حالانکہ یہاں پہ ہمارا گھر بھی اپنا تھا، اور ایجوکیشن بچوں کو میں نے ٹرکش اسکول میں اس لیے کہ ان کو زبان ذرا جلدی آ جائے، اس کا بھی خرچہ آپ کو پتہ ہے، ایجوکیشن کا خرچہ بچوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ ایز اے پیرنٹ آپ کو ایجوکیشن کا خرچہ جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ بیئر کرنا پڑتا ہے، اور لیکن سرکاری اسکولوں میں نہیں ہوتا، اور سیکنڈ جو ہے نا یہ گھر کا ہوتا ہے نا، تو وہ دونوں چیزیں یہاں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ جو مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ سروائیول مشکل، اچھا خاصا خرچہ ہوتا تھا، اگر آپ کی انکم اچھی خاصی نہیں ہے یہاں پہ یا باہر سے تو تھوڑا سا مشکل تھا۔ تو یہ وجہ تھی، میں مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ دوسرے لوگوں کی طرح میرے بھی وہی ریزن تھے، اچھا مطلب میرے جو ڈفرینٹ ریزنز، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے دیکھا ہے کہ TRC ہولڈر جو ہیں وہ یہاں پر آ کے سیٹل ہوئے، پاکستان سے شاید ڈراموں سے متاثر ہو کے ہوئے یا جس طرح بھی ہوئے، بڑی تعداد میں 2019 20 21 22 23 تک
بہت زیادہ تعداد بڑھی، پھر اسی رفتار سے پاکستانی فیملی یہاں پر سب کچھ اڑا کے واپس بھی گئے. آپ کا بھی انٹریکشن رہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کیوں آئے اور کیوں گئے؟ اچھا، پاکستانیوں کا جو یہاں یہ جو ترکی ایسا کنٹری ہے نا دنیا میں میرے خیال سے کہ یہ باہر سے بہت اٹریکٹیو لگتا ہے. ایون امریکن بھی یہاں آئے گا نا تو اس کو بھی سب کچھ بالکل ایک فلم کی سین کی طرح لگتا ہے. لیکن اس کی اندر رہتے ہوئے جو اندر سسٹم ہے نا وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کہ یار بس یہاں کسی طریقے سے انٹر ہو گئے نا تو لائف سیٹ ہو جائے گی. اور حقیقت اس سے بالکل اپوزٹ ہے. یہاں جیسے ہم نے تو سٹیزن شپ لی، ہمیں تو یہاں پہ جو ہے نا بس ہم نے کہا یار سٹیزن شپ ایک پاسپورٹ اپ گریڈ کرنا تھا تھوڑا سا، اور وہ ایک ایکسپیرینس کرنا تھا، ٹھیک ہے، وہ کر لیا ہم نے. لیکن زیادہ تر جو ہمارے لوگ ہیں ان کی یہ کوشش تھی کہ یار یہاں پہ آ کے ہم لوگ سیٹل سے مراد کہ یہاں پہ کوئی انکم ہم جنریٹ کرے جاب کی تھرو یا بزنس کی تھرو، یعنی لوکلی یہاں سے نا. کیونکہ میں ہوں، آپ کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں اگر اپنی بات آپ کو کروں تو میری انکم میجورٹی آف دا انکم باہر سے ہوتی ہے، یعنی کہ باہر کے سورسز سے ہوتی ہے. یہاں پہ پریکٹیکلی اس زمین سے میں نے ابھی تک کوئی انکم جنریٹ نہیں کی میں نے. ٹھیک ہے. اور یہی پرابلم ہے دوسرے لوگوں کا بھی. دوسرے لوگوں کا پرابلم یہ کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے، زیادہ تر جو لوگ ہیں جو واپس جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں پہ کچھ کما لیں گے، ارن کر لیں گے، اور یہی پہ پھر خرچ کریں گے، جو کہ پاسبل نہیں ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ یہیں سے پوری کرے. تو یہاں پہ تو وہ پھر پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ٹرکی میں جو ہے نا جاب کی حالت ایسی ہے کہ آپ کو اگر زبان نہیں آتی صحیح طریقے سے، اور زبان کتنی مشکل ہے آپ کو پتہ ہے ان کا. اچھا، زبان سیکھنے میں ہم بہت پیچھے رہے ہیں. ہمارے پاکستانی جتنے بھی آئے نا، میں نے دیکھا ہے کہ 8 سال سے یہاں مقیم ہیں، لیکن انہیں زبان نہیں آتی. زبان ایک ایسا بیریئر ہے کہ اگر وہ سیکھ جائیں تو جاب اپرچونیٹیز کھل جاتی ہیں. بالکل. اس میں رامے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ زبان جو ہے، ہمارے لوگ تھوڑے سے لیزی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے، کوشش نہیں کرتے نا، سیر سپاٹے کرتے ہیں. ہاں، سیر سپاٹے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو بی آنیسٹ یہ زبان بہت مشکل زبان ہے یہ سیکھنا. یہ دنیا کے ٹاپ 10 ڈیفیکلٹ لینگویجز کے اندر آتا ہے. اچھا، مجھے ایسا نہیں لگا، کیونکہ اردو اور عربی اور پرشین بہت الفاظ تھے. تو جب میں سنک ہوا ہوں نا اس زبان میں، تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں. ایکسنٹ کا فرق ہے، زیادہ فرق ہے ایکسنٹ کا. لیکن ان کا گرامر اگر آپ دیکھو گے نا، جب آپ پڑھو گے تھوڑا ڈیپ، تو آپ کو لگے گا کہ ان کا گرامر جو ہے یہ بہت زیادہ سپریٹڈ ہے. اور یہ خود اپنے گرامر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ جگہ پہ. ان کے اپنے ٹیچر ہمیں بتاتے ہیں، جب ہمیں پڑھا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل الٹا ہو گیا، یہاں پہ گرامر یہاں پہ جا رہا ہے سیدھا صحیح طریقے سے، ایک دم اس نے موڑ لیا. تو کہہ رہے کہ یہ ہمارے لیے بھی شاکنگ ہے، لیکن اٹ از ترکش، یو ہیو ٹو لرن دا وے اٹ از. یس. اور آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر جو فیلئر ہے وہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے. لینگویج از ون آف دا بیریئرس. دوسری یہ ہے کہ دیکھیے ترکی، ایک بندہ اگر ایک جاب ہے مثلاً فار ایگزامپل، تو آپ کے پاس لینگویج بھی ہے، سب چیزیں ہے، اور اگر آپ فارنر ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ترکش کمپنی ہے، ترکش جو بندہ ہے، وہ ترکش کو پریفر کرے گا یا آپ کو کرے گا؟ ترکش کو کرے گا نا. تو ترکش خود یہاں پہ کتنی ان امپلائمنٹ ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ ترکی میں جو ہے نا آپ کو لوکلز کی طرف سے نا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، یعنی کہ کمپٹیشن ہے جاب کے حوالے سے. اگر آپ کو انگلش آتی ہے ساتھ، ہاں، جو کہ ترکش کو نہیں آتی، ہاں، تو پھر آپ کو ایج تو ہے، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اتنی جابز نہیں نکلتی نا کہ 2 انگلش والی. وہ ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ 100 میں سے 1-2 جابز اس کی ہوں گی، لیکن ریگولر جابز کے اندر تو اتنی انگلش نہیں ریکوائرڈ. نہیں، میں نے تو دیکھا ہے کہ ہر اسکول میں انگلش ٹیچر ریکوائرڈ ہے. تو وہی نا، ٹیچنگ تو ہر کسی کا. اب اگر یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں، جو میں ملا ہوں، آپ بھی ملے ہوں گے، کتنے ٹیچرز ہوں گے اس میں سے؟ یعنی اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وجہ یہ کہ انگلش تو آتی ہے لیکن ترکش نہیں سیکھتے. ہاں. اگر ترکش انگلش کے ساتھ آ جائے تو ان کے لیے دروازے کھلتے ہیں. جی. اچھا، یہ پہلا. لیکن پھر بھی ٹف مارکیٹ ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں. ٹف مارکیٹ ہے جاب کے لیے. دوسرا اہم پہلو یہ کہ TRC جو وہ جاب کے الاؤ ہی نہیں کرتا آپ کو. تو نہیں، وہ تو رہنے کی ایک ڈاکومنٹ ہے، ریزیڈنس پرمٹ، ناٹ ورک پرمٹ. ہاں، وہ ورک پرمٹ ہے. ہمارے لوگ اس کو ورک پرمٹ سمجھ بیٹھے ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے لوگوں کا پلان فیل ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم سب جاب کر لیں گے اور ہم یہاں پر کاسٹ آف لیونگ پوری کر لیں گے. جی. اور زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹورسٹک ریزیڈنس پرمٹ تھا. ہاں، یعنی اس پہ تو بالکل آپ نہیں کر سکتے. وہ تو ہے ہی ٹورزم کے پرپز کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا آپ نے محسوس کیا، کیوں گئے ہزاروں کے لحاظ سے لوگ واپس؟
دیکھیے اس کے جیسے ہم نے ایک دو وجہ بیان کی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں کے جو پاپولیشن ہے نا وہ آہستہ آہستہ جیسے اکنامک یہاں پہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان کا فارنرز کے لیے وہ جو نرم گوشہ ہے نا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی تو بالکل ختم ہو گیا ہے، نہیں برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ دوسرا یہاں پہ اتنی زیادہ ایکسپینسو ہو گئی ہے چیزیں کہ ایون اگر آپ اتنے زیادہ جو ہے نا مار کے اور فائٹ کر کے کوئی جاب لے بھی لو یہاں پہ، تو اس کے بعد پھر آپ کے خرچے نہیں پورے ہوتے اس سے، تو آپ خسارے میں جاتے ہوں گے، لازمی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر کیسے آپ پورے کریں گے؟ تو یہ دو وجوہات اس میں ایڈ کرتے جائے آپ۔ پھر اوورآل جو ہے نا یہاں پہ حکومت کی طرف سے جو ہے یابانجیز یعنی فارنرز کے لیے حکومت کا بھی جیسے لوگوں کا رویہ چینج ہو گیا، حکومت کا بھی رویہ چینج ہو گیا۔ حکومت نے بھی بس لاٹھی اٹھا لی ہے، اس نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا بس نو مور فارنرز، یعنی کہ حکومت نے جو چیز چینج کی ہے نا یہاں پہ مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک ٹی آر سی آپ نے لے لی ہے، آپ ٹی آر سی کے آفس میں جاتے ہیں یہاں پہ جو گوچ ادارے سے ہے، اور وہاں پہ یعنی کہ ادارہ ہے فارنرز کے لیے، وہاں پہ بھی کوئی انگلش نہیں بولتا۔ حالانکہ فارنر کے لیے آپ نے ادارہ بنایا تو اس میں تو انگلش کا بندہ ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی نہیں بولتے۔ اب آپ کو پھر یعنی کیسے آپ اپنا ٹی آر سی رینیو کریں گے؟ اس کے لیے ہزاروں مسئلے ہو جاتے ہیں بندے کے لیے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے۔ پھر بھی اگر اکثر جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا سب کچھ اوکے ہے، آپ کا ٹی آر سی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انسرٹینٹی کے اندر اور ایسے چیز جب آپ کا فیوچر پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو یہ رہنے کی اجازت یہاں دی جائے گی یعنی 8 مہینے بعد کیا ہونے جا رہا ہے ٹی آر سی والوں کو نہیں پتا، تو آپ کو نہیں پتا، تو ایسے تو اسٹریس ہی ہوگا نا آپ کو۔ تو یہ اسٹریس تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو یہ ملٹیپل ریزنز ہے جس کی وجہ سے جو بندہ آج کر سکتا ہے وہ آج چلا گیا، جو کل کر سکتا ہے جو بس ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے جانے کے ٹائم کا ویٹ جانے کے ٹائم کا ویٹ کرے۔ اور ابھی یہ جو مہنگائی کا جو وہ آیا ہے نا طوفان، مہنگائی، یہ جو آپ نے بولا کہ یہ بھی ایک ٹاپک ہے، تو مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے نا، تو اس نے پھر فائنل جو وہ ہے وہ اس نے کر دیا ہے، جو فائنل ایک وہ ہم کہتے ہیں آخری ضرب جو ہے، آخری ضرب ہے وہ مہنگائی نے لگا دیا ہے سب کو۔ پہلے جب آپ آئے تھے تو 2020 میں لیونگ کاسٹ کا کتنا فرق تھا پاکستان سے کمپیئر کریں؟ بالکل۔ اور اب پاکستان سے کتنا فرق ہے آپ کی نظر میں؟ اچھا رامیا بھائی، بات یہ ہے نا کہ ترکی جیسے ہم نے کہا کہ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، اور پہلے اگر آپ دیکھیں غور سے تو پہلے یہ ریئل میں اٹریکٹیو آپشن تھا مہنگائی وائز، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو پاکستان کی کاسٹ پہ پڑتا تھا یہاں پہ لیونگ، اور یورپ کے سٹائل والا لیونگ۔ اگر آپ سے 4-5 سال پہلے آپ دیکھیں، جب آپ بھی فرسٹ ٹائم آئے تھے اور میں بھی جب آیا تھا، کاسٹ آف لیونگ پاکستان جتنی تھی لیکن لائف یورپین، اور اسی چیز سے اٹریکٹ ہوتے تھے ہمارے ساؤتھ ایشینز اور جو مڈل ایسٹ لوگ ہیں، اور حقیقت میں وہی چیز تھی۔ جب یہاں پہ ہم آئے، مثلاً میں پاکستان میں جب 2020 میں یہاں پہ آیا تو پاکستان میں نے جو اپنی گھر، چونکہ وہاں بھی اپنا تھا یہاں بھی اپنا لے لیا تھا، سب سے پہلے میں نے گھر لیا، پھر میں گیا میں نے فیملی موو کی، تو گھر جو وہاں بھی اپنا تھا یہاں بھی اپنا تھا، تو وہاں میرا تقریباً 1.5 لاکھ روپے خرچہ ہو جاتا تھا اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 2020 میں 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتا تھا، اور 1.5 لاکھ میرا یہاں میں نے بالکل کیلکولیٹ کیا تو 1.5 لاکھ روپے یہاں بھی خرچہ ہو رہا تھا میرا لیرا کے حساب سے۔ اب آتے ہیں جی ابھی کی سچویشن پہ کہ یہ تو اس ٹائم کی بات ہے کہ بالکل ایکول تھا۔ ابھی ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر اب 2020 میں وہاں پہ جس اپارٹمنٹ میں ابھی میں رینٹ پہ رہتا ہوں پاکستان میں، تو وہاں پہ اس اپارٹمنٹ کا کرایہ جو ہے 4 سال پہلے، پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے نا بالکل، مطلب وہاں بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ایشو یہ ہے سر کہ وہاں پہ اس اپارٹمنٹ کا کرایہ تھا 50,000 4 سال پہلے، اب اس کا ہے 60,000، یعنی کرایے نہیں بڑھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر وہی اپارٹمنٹ جو ہے 50,000 کا 4 سال پہلے تھا تو ابھی وہ 2 لاکھ کا ہے۔ 4 گنا کرایے بڑھ گئے۔ ہاں، یو رائٹ، دس از دی ایشو۔ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ جیسے مطلب ابھی جیسے میرا ایک گھر ہے، وہ میں اگر اس ٹائم رینٹ پہ دیتا یا میں لیتا رینٹ پہ تو اس کا رینٹ تھا 5,000 لیرا، ابھی اس گھر کا 45,000 لیرا رینٹ ہے۔ 5,000 سے 45,000؟ ہاں، 5,000 سے 45,000۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے لوکل کرایہ، لوکل جو ویج ہے وہ 17,500 رکھا ہے، 20,000 ہے تقریباً، چلو 20 لگا لو سکے کے ڈال کے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ ایک بندہ، اور یہ جو میں آپ کو بلیک دوزو جیسے اور ایسینیور جیسے ایریا میں اس طرح کی 25-30 ہزار از نارمل رینٹ ہے، صحیح ہے۔ تو ایک بندہ جو ہے نا
رینٹ کے اتنے پیسے دے تو آپ سمجھیے کہ کیسے کرے گا وہ گزارا. میں ٹرکش بندے کی بات یعنی سنگل بندہ فیملی کو نہیں یہاں پال سکتا, کیسے پالے گا آپ اندازہ لگا. وہ رینٹ سے نکل جائے گا, رینٹ سے نکل جائے گا, پھر اس کے اور اتنے خرچے ہیں, پھر بلز وغیرہ اس نے الگ وہ کرنے ہیں, پھر ٹرانسپورٹ کا خرچہ, تو یہ کافی سارے. اور یہ یہاں کے آپ کو پتہ ہے لوگوں کا اسٹائل یہ ہے کہ ریسٹورینٹس میں جا کے کھاتے ہیں بہت زیادہ. تو آج کل آپ ریسٹورینٹ میں جائیں تو وہاں پہ آپ 2 بندے اگر ہو تو 1000 سے کم تو بل نہیں آتا. اچھا ہوا یہ کہ لوگوں نے اگر گھر بھی اپنے لیے ہیں, چلے رینٹ کو نکال دیں, تو اب جب واپس جا رہے ہیں تو ان کے گھر بھی آنے پانے داموں بک رہے ہیں, ان کا سامان بھی آنے پانے داموں بک رہا ہے. یہ انویسٹرز کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے انویسٹرز کے لیے. حالانکہ انویسٹرز نے اگر 2020 میں انویسٹ کیا تھا تو وہ ایک آپ کے لوگ کہ گولڈن اپرچونٹی تھی سب کے لیے, کیونکہ یہ ایک لک سمجھ لو کہ اس کے بعد پرائسز جو ہے نا بڑی تیزی سے اسکائی راکٹ کر گئی تھی. اور بدقسمتی سے یہ 2023 کے بعد 2023 کے مڈ کے بعد جو ہے نا حالات ایسے نہج پہ پہنچے ہیں, ایسے نہج پہ پہنچی ہے کہ ابھی بائر ہی نہیں ہے. چلو پرائز تو جیسے بھی ہو لیکن بائر ہی نہیں ہے. بائر نہیں ہے تو آپ کیسے, فارنر کو تو بھول جاؤ, فارنر تو ہے ہی نہیں, لیکن جو لوکل بائر ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں, یعنی اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے فارنرز کو آنا چاہیے یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, یا ریزیڈنس پرمٹ کے خواب دیکھنے چاہیے آنے کے لیے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. جو اس وقت سوچ رہے کہ یار ہمیں ترکی میں جانا چاہیے, ایون کہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی اور ایون کہ سٹیزن شپ کے لیے بھی, ان کو بھی میں نہیں ریکمینڈ کرتا کہ وہ یہ اسٹیپ لے اس وقت کی صورتحال کے مطابق, آج کی جو صورتحال آج کی, کیونکہ تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ حکومت کی آگے پالیسی کیا ہے. 6 مہینے بعد, سال بعد. آپ کی تو 18 ماہ بعد سٹیزن شپ آ گئی تھی, اب 3.5 سال ہو گئے لوگوں کو ان کی سٹیزن شپ. میں ایسے بندے کو جانتا ہوں پرسنلی جس نے 2020 میں اپلائی کیا مجھ سے 1 سال پہلے, کیونکہ میں نے سٹیزن شپ پراپرٹی تو پہلے میں نے 2020 میں لی تھی, لیکن سیکنڈ والی میں نے 21 میں لی تھی, پھر جا کے میں نے سٹیزن شپ اپلائی کی تھی. لیکن اس نے مجھ سے 1 سال پہلے اپلائی کیا تھا اور اس کو سٹیزن شپ نہیں ملی, آج تک نہیں. پینڈنگ ہے اس کی, یعنی ہو تو جائے گی لیکن پینڈنگ ہے. نہیں پینڈنگ ہے, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے جو ہے نا وہ ان لاک کر دیا 3 سال بعد وداؤٹ سٹیزن شپ, وہ پراپرٹی ان لاک کر دی. ہاں پراپرٹی ان لاک کر دی. وہ تو رول ہے نا کہ 3 سال کے لیے 3 سال بعد کر سکتے ہو. اور اس نے رینٹ پہ پراپرٹی دی تھی, اب وہ سیل کر رہا ہے لیکن وہ رینٹ وہ بندہ نہیں نکل رہا. یہ ٹیننٹ کا, تو وہ کہہ رہے نہ مجھے سٹیزن شپ ملی نہ میرا کرایہ دار گھر, اور 3 سال اس کو ہو گئے, 4 سال ہونے والے ہیں, نہیں 4 سال ہو چکے ہیں اس کو, 4 سال کمپلیٹ ہو گئے. 4 سال اس نے کہا میں اسٹریس کا مریض بھی بن گیا ہوں, سعودیہ میں رہتا ہے وہ. تو وہ کہہ رہے کہ اب میں کیا کروں نا, میں گھر سیل کر سکتا ہوں, میں اسٹریس کا مریض بھی ہو گیا ہوں, مجھے سٹیزن شپ بھی نہیں ملی, ابھی تک پینڈنگ ہے. ہاں تو اس سے تو کہہ رہے اچھا تھا کہ میں 1.5 لاکھ روپے میں فیملی کے لیے جو ہے نا ڈومینیکا والی, کیریبین والی لے لیتا. پاسپورٹ ہی ہے وہاں پر, کچھ نہیں ہے, نہ زمین پر کچھ ہے نہ کوئی. نہیں تو ہم اس کے لیے بھی تو پاسپورٹ ہی چاہیے تھا نا, وہ تو رہتا تو سعودیہ میں ہے. نہیں سعودی والے مڈل ایسٹ سے بہت زیادہ لوگ یہاں پر شفٹ ہو رہے ہیں. نہیں کہنے کا مقصد یہ کہ اگر سعودیہ, دبئی اور ان کنٹریز کے اگر آپ لوگوں کو بتاؤ نا تو وہ کہتے ہیں کہ یار بزنس کے لیے یہ اچھی جگہ ہے, ہم لوگ یہاں پیسہ کما سکتے ہیں, بڑا زبردست. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ٹائم یہاں پہ ہم لوگ جو ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کا اینڈ میں کوئی ہمیں وہ نہیں ملنے والا, رزلٹ نہیں مل رہا. صحیح ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا پاسپورٹ مل جائے, کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ کو ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کیونکہ ابھی میں سعودیہ گیا تھا یہ مہینہ پہلے, یہاں آنے سے پہلے وہاں میں نے ٹائم اسپینڈ کیا. دبئی تو ہم جاتے رہتے ہیں. ان کی جو لوگ, وہ جو حکومتیں ہیں اور ان کی جو سرکاری اہلکار ہے وہ پاکستانیوں کو ٹریٹ نہیں کرتے اچھے طریقے سے, جب پاسپورٹ دیکھ کے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ عربوں کو خیر یہ پرابلم ہے, یورپ سے کوئی لوگ آ جائیں تو وہ بڑے ریسپیکٹفل ہو جاتے ہیں. ایون ترکی, میں آپ کو بتاؤں گا, مجھے ابھی میں پاکستانی دوستوں کے ساتھ سعودیہ میں جا رہا تھا, ریاض کے اندر ایک جگہ پہ میں ویڈیو بنا رہا تھا, تو میرے پاس ایک سیکیورٹی والا آیا تھوڑا سا ہائر لیول کا. مجھے اس نے کہا کہ یہ ویڈیو کیوں بنا رہی ہے, وہ میں نے کہا یار کہیں لکھا تو نہیں ہوا ہے کہ ویڈیو مت بناؤ. تو وہ تھوڑا بدتمیزی سے بات کرنے لگا. تو مجھے کہہ رہا کدھر سے ہو آپ, تو میرے جیب میں ہی پاسپورٹ پڑا تھا. میں نے کہا میں ترکی سے ہوں, پاسپورٹ میں نے دکھایا. تو اس کا ایک دم لہجہ نیچے ہو گیا, ترکی سے بہت زیادہ, ہاں بہت زیادہ لہجہ نیچے مروب ہے. ہاں لہجہ نیچے آیا. تو لوگ کیا ہے وہاں پہ, لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بس کوئی اور پاسپورٹ ہو جو کوئی تھوڑا سا ہم یہاں پہ نا اگر کہیں پہ دکھائے تو ہمیں تھوڑا رسپیکٹ کام. باقی وہ کہتے ہیں کہ پیسہ یہاں پہ ہے ابھی بھی, جو لوگ پرانے ہیں. ہاں پرانے, نئی بندے کے لیے تو آپ کو پتہ ہے وہ جگہ بھی نہیں وہ بھی اسٹرگل والی جگہ ہے. لیکن جو بندہ 10 سال سے رہ رہا ہے دبئی میں, اس کو ہر گر پتہ ہے بزنس کا, اور وہ اچھا خاصا وہاں کماتا ہے, اس کی فیملی وہاں یوزڈ ہو چکی ہے. اب وہاں بھی بہت ٹیکس لگے ہیں فیملیز پر, اسی لیے لوگ یہاں فیملی سعودیہ میں بالکل 100%.
افضل ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ان کی کہانی اور ان کی زبانی اس لیے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو ایک تو ایکسپیرینس 4 سال کا ہے یہاں پر، انہوں نے سٹیزن شپ کے یہاں پر مسائل کے ہیں جو ان کی زبانی میں نے آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ کو فیصلہ سازی میں مدد ہو سکے۔